تو آپ بھی بولے ویلکم بالکل آپ کا آنے کے یہی تو پتا کرنا تھا کہ ہم نے ریوان چیف سے میں نے فوٹ ڈالی کس گیٹ سے جانا ہے. وہ تو دہشت گرد تھا, ہم تو پرامن ہو گئے. یہ صاحب ایسے چیف صاحب نے ہاتھ نہیں کر دی کہ ویلکم پرسوں خان صاحب انشاءاللہ خوشی ہوئی اور جاتے تو پھر کہہ دیا بیسٹ آف لک. پرسوں انشاءاللہ ہم بھی چیف صاحب کو ویلکم کہیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ کی آمد سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی. اب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. مولانا صاحب یہ دھرنا جو دینے جا رہے ہیں, حالات مولانا صاحب یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں کتنے دن جاری رہے گا؟ یہ دھرنا کتنے دن جاری غیر رہے گا؟ معینہ مدت غیر مہینہ استعفے تک جب تک چیف صاحب کو گھر نہیں بھیجیں گے. اس میں مطالبات کیا ہوں گے؟ چیف جسٹس کا استعفیٰ؟ چلو یہ الرحیم. اب اور آپ تو آج کل میں روز ملتے ہیں. آج سپریم کورٹ کے سامنے میں اتنا ہی بولتا ہوں. ایک سیکنڈ. میں نے کہا کہ ہم اور آپ تو آئے روز ملتے رہتے ہیں, مگر آج سپریم کورٹ کے سامنے آپ سے جو ملاقات ہو رہی ہے, بنیادی مقصد یہ ہے کہ پرسوں یعنی سوموار کے دن 15 مئی کو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. سپریم کورٹ کے اندر بعض ججز جو ایک مجرم, دہشت گرد اور ایک ڈاکو کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ ہمارے خلاف ان کے ساتھ فریق کے طور پر کھڑے ہیں. آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ منصف وہ فریق بھی ہو اور فیصلہ بھی وہ صادر کرے. میرا فریق ہے عمران. میں نے اپنا کیس لے کر عدالت میں حاضر ہونا تھا, عمران نے بھی عدالت میں حاضر ہونا تھا, اور منصف نے ہمارے بیانات کی روشنی میں فیصلے صادر کرنا تھا. لیکن منصف وہ فریق بن گیا, ایک فریق کے ساتھ مل گیا. اب وہ فریق بھی ہے, منصف بھی ہے, قاضی القضات بھی ہے, چیف جسٹس بھی ہے, فریق بھی ہے. تو ہم نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کی پوری قیادت نے, کہ ایسا منصف جو فریق ہے اس کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں. اور ہم نے یہ پیغام بار بار ان تک پہنچایا, اور مقصد یہی تھا کہ وہ اندھے پن کا مظاہرہ نہ کرے,
جہالت کا مظاہرہ نہ کریں. وہ اس بات کو سمجھے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور کیا فیصلے صادر کر رہا ہوں. مگر جہالت، خود غرضی اور فریق، یہ چیزیں اس پہ غالب ہے. اور ایسے میں ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی القضات کے سیٹ پر بیٹھنے کا اسے کوئی جواز حاصل نہیں. ہمارے پاکستان میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. ججز نے اس وقت بھی سہولت کاری کا مظاہرہ کیا، مگر بھٹو صاحب کی پھانسی پر ایسا رد عمل نہیں آیا کہ جے ایچ کیو پہ حملہ ہو، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ حملے ہوں، نجی اور قومی املاک کو نقصان پہنچایا ہو. ایسا نہیں. میاں نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنے تھے. اس کے بعد دوبارہ وہ وزیر اعظم تھے، ان کو ہٹایا گیا. یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا گیا. بہت کچھ ہوا یہاں، اور ایسا کوئی رد عمل نہیں آیا. تو یہ رد عمل قومی املاک کو نقصان پہنچانا، اور ایک ہی ادارہ ہے، اس ادارے سے ہم نے بھی اختلاف کیا ہے. ہم نے بھی 2 شخص عمران کو لانے میں کردار ادا کیا، ہم نے بھی اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے. لیکن ہم نے کبھی اداروں پر حملے نہیں کیے. ہم نے آزادی مارچ کیا یہاں اسلام آباد میں. 15 سے 17 لاکھ لوگ 15 دن تک بیٹھے رہے. اسلام آباد میں کوئی قبلہ نہیں ٹوٹا، کسی دکان کا نقصان نہیں ہوا. ہمارے قافلے کراچی سے چلے. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ٹریفک بھی چلتی رہی اور قافلہ بھی چلتا رہا. کہیں مشکل پیدا نہیں ہوئی. آج ایک گرفتاری پر پورے ملک میں اتنا رد عمل سمجھ سے بالاتر ہے. ویسے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی، ان کو حکومت دشت میں ملی. انہوں نے ایسی جدوجہد کی جس میں انہوں نے کوڑے کھائے ہوں، جیلیں کاٹی ہوں، پھانسیوں کی سزائیں ہوں، عمر قید کی سزائیں ہوں. یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جیل نہیں جا سکتا، سیاستدان کوڑے نہیں کھا سکتا، سیاستدان کو پھانسی نہیں لگ سکتی. ان احمقوں کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ کس نے یہ تربیت کی ہے؟ سیاست کا معنی جیل بھی ہے، سیاست کا معنی کوڑے بھی ہے، سیاست کا معنی پھانسی بھی ہے، سیاست کا معنی قید مشقت بھی ہے. انہوں نے جیل نہیں دیکھا. 2 دن کے لیے جیل گئے،
तो किसी ने रो के कहा कि मुझे बवासीर हो गई, किसी ने रो के कहा कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती हुई है, शर्म नहीं आती। ये है पीटीआई। इसलिए हम समझते हैं कि न इमरान कोई सियासी शख्सियत है, न पीटीआई कोई सियासी जमात है। दहशतगर्दों का एक टोला है, दहशतगर्दों का एक ग्रुप है जो दहशतगर्दी से अपनी हर बात बनवाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि शायद उनकी दहशतगर्दी से चीफ जस्टिस खाइफ है। अब चीफ जस्टिस इस कदर जानिबदारी, पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख आप देखें, कल जो जमानतें हुई हैं लाडले की, इसकी कोई मिसाल मिलती है? इसकी कोई मिसाल मिलती है? तो इसलिए बार बार तंबीह करने के बावजूद कि चीफ जस्टिस की उस पोस्ट पर बैठे शख्स को इंसाफ करना चाहिए, इंसाफ करें, मुल्क की नाजुक हालात को देखें, मुल्क की मईशत को देखें, बेरोजगारी को देखें, महंगाई को देखें, और इन हालात को देखकर उसकी रोशनी में फैसले करें। ये हठधर्मी और जिद और अनाद ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जमहूरियत की इस्तेकाम के लिए, जमहूरी इदारों के बहाली के लिए, आइन की पासदारी के लिए मार्शल लॉ का मुकाबला किया है। वो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो, परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, याया खान का मार्शल लॉ हो, और अब भी करेंगे। अगर कोई शख्स जिसका ताल्लुक अदलिया से हो, अगर वो जबर पर उतर आएंगे, अगर वो जमहूरियत का गला घोंटने के लिए कमर बस्ता होगा, तो हम भी कमर बस्ता हैं और ऐसे लोगों को वो सबक सिखाएंगे कि उनकी नस्लें याद करें। इसलिए मैं इस इलाके का जायजा लेने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि हमारा पड़ाव इंशाल्लाह इस एरिया में होगा और देखेंगे जज साहब अगर तशरीफ लाएंगे। अब इंतहाई शर्म की बात है, शर्म की बात है, कम से कम एक बात होती है कि एक मुजरिम आया है, मुजरिम के साथ उसी तरह का सलूक होना चाहिए। अगर ना भी हो तो ये क्या बात है कि आपके आने से बड़ी खुशी हुई, दिल खुश हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम उस अदालत की कुर्सी पे बैठ के इस तरह फरीक बनते हो। तो फिर हमने भी कसम खाई है कि इस अदालत की तकद्दुस, आइन की पासदारी को, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को हर हाल में बरकरार रखें। और हमने पहले भी जद्दोजहद की है, अब इस जद्दोजहद को हम जारी रखेंगे। मौलाना साहब, ये एक सवाल ले लें अगर